جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ جس نے مسلمانوں کو یہاں سے یہاں تک پہنچا دیا۔ ہم سب نے اپنی زندگی میں جنگ بدر کا نام کبھی نہ کبھی ضرور سنا ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جنگ بدر کیوں ہوئی، اس کے پیچھے کے ریزنز کیا تھے اور اس کے بعد کس طریقے کے معاملات پیش آئے۔ ہیلو ایوری ون، دس از محمد عثمان علی۔ پوری جانکاری جاننے کے لیے ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہیے گا۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکہ شریف میں دعوت اسلام فرمائی، اور ان 13 سالوں میں اگر سب سے زیادہ انہوں نے پریشانی کسی سے جھیلی تو وہ تھے مکہ کے قریش۔ قریش مکہ کے سب سے بڑے قبیلے کا نام تھا، جس کے اندر بہت بڑے بڑے سردار تھے اور بہت ظالم اور بہت امیر قسم کے لوگ ہوتے تھے، اور یہ قریش کے خاندان کے جو بڑے بڑے سردار تھے، ان لوگوں کو سخت نفرت تھی مسلمانوں سے اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ پھر جب 13 سال کمپلیٹ ہوئے مکہ شریف میں دعوت اسلام پھیلاتے پھیلاتے، اس وقت تک قریش کی دشمنی اتنی بڑھ گئی تھی کہ ایک رات قریش نے آپ علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے یہ پلان بنایا کہ کیوں نہ آج رات میں اللہ کے آخری نبی کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن اس رات اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام مکہ شریف چھوڑ کر راتوں رات مدینہ شریف آ گئے۔ اس رات کو اور اس سفر کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ اب دوستوں، اگر ٹھیک سے دیکھا جائے تو قریش کو آپ علیہ السلام کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے تھا، کیونکہ ان کی دشمنی آپ علیہ السلام سے تھی اور وہ مکہ سے نکل چکے تھے، اور وہ مکہ سے نکل کے مدینہ جا چکے تھے۔ لیکن قریش دشمنی کی آگ میں اتنا بھڑک رہے تھے کہ انہوں نے مکہ کے بعد مدینہ شریف میں بھی آپ علیہ السلام کا پیچھا کرنے کا سوچا، اور اس وجہ سے انہوں نے ملٹیپل طریقے کی سازشیں اور دشمنیاں دکھائیں۔ اور ہجرت کے بعد قریش صرف مسلمانوں کے ہی دشمن نہیں تھے، بلکہ وہ مدینہ والوں کے بھی دشمن ہو گئے تھے، کیونکہ مدینہ والوں نے آپ علیہ السلام کو اپنی یہاں ٹھہرایا تھا۔ لہٰذا مکہ والے مدینہ والوں کو دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو نکال دیں، اور قریش کی انہی دھمکیوں میں ایک دفعہ مکہ کے قریش نے مدینہ شریف کے ایک بہت رئیس شخص عبداللہ بن ابی کو ایک دھمکی بڑا خط لکھا، جس کے اندر قریش نے عبداللہ بن ابی سے کہا تھا کہ یا تو تم مسلمانوں کو مدینہ سے نکال دو یا پھر انہیں قتل کر دو، اور اگر تم ان دونوں میں سے کام کچھ نہیں کرتے ہو تو ہم قریش مدینہ پر حملہ کریں گے اور اہل مدینہ کو اپنی تلوار سے مزہ چکھائیں گے۔ اور اس دھمکی بھرے خط کو آئے ابھی بہت زیادہ وقت نہیں ہوئے تھے، اتنے میں مدینہ شریف کا ایک قبیلہ اوس کے کچھ لوگ مکہ شریف عمرہ کرنے کے لیے گئے، اور جب مکہ شریف والوں نے یہ دیکھا کہ مدینہ شریف کے قبیلے کے کچھ لوگ مکہ شریف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو قریش والوں نے ان کا بھی راستہ روک لیا۔ انہوں نے قبیلہ اوس کے بڑے سرداروں سے کہا کہ آپ مدینہ شریف جائیں اور مدینہ شریف سے آخری نبی علیہ السلام کو نکال دیں، ورنہ ہم مدینہ شریف پر حملہ کر دیں گے۔ اور اہل قریش صرف دھمکی بھرے خط اور راستہ روک کر دھمکی پر ہی نہیں رکے، بلکہ انہوں نے اندر ہی اندر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ ان دھمکیوں اور جنگ کے اسباب کی خبر جب ہمارے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچی تو انہوں نے ان دھمکیوں کو اور ان جنگ کے اسباب کو سیریسلی لیا اور کچھ حکمت عملی اختیار کی، جس میں سے سب سے پہلی حکمت عملی یہ تھی کہ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے مدینہ کے اطراف میں جو قبائل رہ رہے تھے، مدینہ کے آس پاس کے دیہاتوں میں جو قبائل رہ رہے تھے یا شہروں میں جو قبائل رہ رہے تھے، ان سے معاہدے کرنا شروع کر دیے اور ان کو امن کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ اور مدینہ شریف کے اطراف میں جو امن پھیلایا گیا، اس کے پیچھے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کل کو قریش مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں، مدینے پر حملہ کرتے ہیں، تو مدینے کے اطراف کے کسی قبیلے سے مسلمانوں کو خطرہ نہ ہو، بلکہ انہیں صرف قریش کا سامنا کرنا پڑے، اور مدینے کے اطراف کا کوئی بھی قبیلہ مسلمانوں کے خلاف نہ کھڑا ہو جائے قریش کے ساتھ۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے مدینے کے اطراف میں امن پھیلانا شروع کر دیا۔ اور دوسری حکمت عملی یہ فرمائی کہ مکہ شریف کے جو تجارتی قافلے ملک شام تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، ان کے راستوں کو بلاک کرنا شروع کر دیا۔ اس کے پیچھے کی سچویشن یہ تھی کہ پورے عالم عرب میں ملک شام کی جو مارکیٹ تھی وہ بہت اہم تھی، اور جو مکہ کی قریش اکنامی تھی وہ بھی ملک شام سے امپورٹ اور ایکسپورٹ کرتی تھی۔ مکہ کی اکنامی ملک شام کی مارکیٹ پر بہت زیادہ ڈیپینڈ تھی، اور جس راستے سے مکہ والے ملک شام تک اپنے تجارتی قافلوں کو لے کر جاتے تھے، اس راستے کے درمیان پڑتا تھا مدینہ۔ لہٰذا مسلمانوں کا ہمیشہ ایک اپر ہینڈ رہتا تھا اس راستے پر کہ وہ کبھی بھی چاہیں تو مکہ والوں کا شام تک جانے والے راستے کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں اور بلاک کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے مکہ والوں کو اکنامکلی پریشر اور نقصان جھیلنا پڑے گا۔
ٹھیک یہی حکمت عملی آپ علیہ السلام نے فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے چھوٹے چھوٹے 50-50 اور 100-100 کے دستے تیار کیے اور ان کو مکہ سے نکلنے والے تجارتی قافلوں جو کہ شام تک جاتے تھے ان کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دیا۔ اس کے پیچھے کا ریزن یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کی یہ تجویز تھی کہ جب راستوں کو روکا جائے گا تو اہل قریش اپنی سازشوں سے باز آ جائیں گے اور ان کے اوپر اکنامک پریشر پڑے گا، لہٰذا وہ صلح کے لیے مان جائیں گے۔ تو کچھ ایسے دستے تیار کیے گئے جو مکہ سے شام جانے والے قافلوں کو ڈسٹرب کر سکے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے دستے تیار کیے گئے جو کہ مکہ شریف میں اور اس کے اطراف میں جا کر کے قریش کی حرکتوں پر نظر رکھتے تھے۔ ان کی تعداد بھی 50-50 اور 100-100 سپاہیوں کی تھی، کچھ کم کچھ زیادہ۔ اور پھر ان دونوں حکمت عملیوں پر کام ہونا شروع ہو گیا۔ شروعات میں جو مکہ کے قافلے ملک شام تک جاتے تھے ان کو مسلمانوں نے ڈسٹرب کیا، ان کا راستہ 100% نہیں روکا بلکہ آدھے طریقے سے روکا۔ آپ علیہ السلام نے دستوں کو یہ تجویز فرمائی تھی کہ وہ جائیں، ان پر حملہ نہ کریں اور ان سے کسی بھی طریقے کا خون اور قتل نہ کریں، بلکہ صرف انہیں ڈسٹرب کرنا، ان سے جانکاری لینا اور ان پر پریشر بنانا ہی مقصد تھا۔ اور تجارتی قافلوں میں ڈسٹربنس کا یہ سلسلہ جب زیادہ بڑھتا گیا تو مکہ شریف کے کچھ چھوٹے بڑے قبیلوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ معاہدے کرنا شروع کر دیے، اور جو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں تجارتی قافلوں پہ حملہ کرتی تھیں انہیں سریہ کہا جاتا ہے۔ اور اس گوریلا وار ٹائپ چھاپے ماری کے بعد جو سب سے پہلا قبیلہ آپ علیہ السلام کے ساتھ معاہدے کے لیے تیار ہوا اس کا نام تھا بنو زمرہ۔ بنو زمرہ نے آپ علیہ السلام سے معاہدہ کیا کہ اگر کل کو قریش مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں تو وہ قریش کی طرف سے نہ بولیں گے بلکہ وہ نیوٹرل رہیں گے۔ اب دوستو آپ کے من میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ ابھی قریش اور مسلمانوں کی بات چل رہی تھی، اب یہ بنو زمرہ کیا ہے؟ تو ساتھیوں بات کچھ یوں ہے کہ مکہ شریف میں رہ رہا قبیلہ قریش کوئی معمولی قبیلہ نہیں تھا بلکہ ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، ایک پیڑ کی طرح، اور اس کے اندر چھوٹے بڑے قبیلے اور خاندان موجود تھے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا جو خاندان تھا بنو ہاشم وہ بھی قریش کی ایک شاخ تھا۔ اور انہی چھوٹے بڑے قبیلے اور خاندان جو کہ قریش کے اندر ہوا کرتے تھے ان کے بھی اپنے انڈیپینڈنٹ سردار ہوتے تھے، اور یہ سردار اپنے فائدے اور نقصان کے حساب سے فیصلے لیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے قریش کے اندر کے ایک قبیلے کا نام بنو زمرہ تھا جس نے آپ علیہ السلام کے ساتھ معاہدہ کیا، اور قریش کا پولیٹیکل سسٹم اسی طریقے سے کام کرتا تھا کہ ان کے بڑے سردار جس طرف جاتے تھے پورا قریش قبیلہ بھی اسی طرف جاتا تھا، اور جس طرف ان کے قریش سردار نہیں جاتے تھے اس طرف ان کا قریش قبیلہ نہیں جاتا تھا۔ بیسیکلی مکہ شریف کا جو پولیٹیکل سسٹم تھا قریش کا وہ ان بڑے خاندان کے سرداروں اور قبیلے کے سرداروں جو کہ قریش کے اندر ہی آتے ہیں ان پر ڈیپینڈ کرتا تھا۔ اور بنو زمرہ کے صلح کرنے کے ٹھیک 3 مہینے کے بعد قریش کا ایک اور قبیلہ جس کا نام بنو مرلاش تھا اس نے بھی مسلمانوں سے معاہدہ کر لیا۔ چونکہ یہ بنو زمرہ کا پہلے سے ہی حامی قبیلہ تھا لہٰذا اس نے مسلمانوں کی ساری شرائط کو آرام سے قبول کر لیا، اور اس نے بھی وہی وعدہ کیا کہ اگر کل کو قریش مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں تو یہ نیوٹرل کھڑا رہے گا۔ ساتھیوں ابھی تک کی ویڈیو کو دیکھ کے آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہوگا کہ مسلمانوں کی حکمت عملیاں کامیاب ہو رہی ہیں اور قریش کے قبیلے دھیرے دھیرے آ کر کے مسلمانوں سے معاہدے کر رہے ہیں، اور اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر مسلمان اور اکنامک پریشر بناتے ہیں مکہ والوں کے اوپر تو سارے قریش کے سردار آ کے مسلمانوں سے معاہدہ کر لیں گے۔ اگر آپ بھی ایسا سوچ رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں آپ غلط سوچ رہے ہیں، کیونکہ اس معاہدے وغیرہ کے ساتھ ساتھ بھی کچھ ایسی چیزیں قریش کے لوگ کر رہے تھے کہ جس کی وجہ سے جنگ کو ٹالنا بالکل ناممکن ہو رہا تھا، جس کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ یہ پیش آیا کہ قریش کے کچھ دستے مسلمانوں کے مدینہ کی چارہ گاہوں میں گھس آئے اور لوٹ پاٹ کر لی، جس میں آپ علیہ السلام کے کچھ مویشی یعنی جانوروں کو لوٹ کے اپنے ساتھ مکہ لے گئے۔ اس کے علاوہ بھی قریش کی چھوٹے دستے اور مسلمانوں کے چھوٹے دستوں کی آپس میں جھڑپیں بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، جس کی بنیاد پر مسلمان اور قریش کے درمیان دشمنی بھی بڑھ گئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور بہت بڑا سگنیفیکنٹ موومنٹ تب ہوا جب قریش نے ایک قافلہ تیار کیا
اور اس قافلے کا جو مقصد تھا، جو کہ پرپس تھا، وہ یہی تھا کہ یہ قافلہ مکہ سے نکلے، ملک شام کی مارکیٹ میں جائے، تجارت کرے، وہاں سے خوب پیسے کما کے لائے تاکہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں اس پیسے کو انویسٹ کیا جا سکے۔ اور مسلمانوں کے خلاف پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے جو قافلہ بھیجا گیا، یہ 2 ہجری جمادی الاخر کا مہینہ تھا، اور اس قافلے کو بھیجنے کے لیے قریش نے اتنی محنت کی کہ کتابوں میں آتا ہے کہ مکہ کے اندر ایک بھی کافر، ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا کہ اس قافلے میں جس نے اپنا مال و زر نہ انویسٹ کیا ہو۔ ابھی یہ قافلہ لوٹ کر آتا، اس سے پہلے ہی اتنے بڑے بڑے انسیڈنٹس ہو چکے تھے کہ جنگ بدر پیش آ گئی، جس میں سے میں نے ابھی آپ کو 2 واقعات بتائے جس کے اندر قریش کے کچھ دستے مدینہ شریف میں گھس آئے تھے اور مویشیوں کو لوٹ لے گئے تھے۔ اس کے علاوہ مکہ کے اور مدینہ کے چھوٹے بڑے دستے آپس میں جھڑپ کرتے رہتے تھے۔ ناظرین، ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جنگ بدر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پہلی بڑی جنگ تھی۔ اس جنگ بدر سے پہلے بھی چھوٹے بڑے حملے ایک دوسرے کے اوپر جاری تھے، اور یہ حملے 2 سال تک چلے، یعنی ہجرت اور جنگ بدر کے درمیان جو حملے ہوئے ان میں مسلمانوں کا بھی نقصان ہوا اور قریش کا بھی نقصان ہوا، جس سے ٹینشن کریٹ ہوئی اور الٹیمیٹلی جنگ بدر ہوئی۔ چاراگاہوں پر حملہ اور دستوں کی جھڑپ کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے ساری ٹینشن کو ایک دم بدل کے رکھ دیا۔ وہ یہ تھا کہ رجب 2 ہجری میں آپ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن جز رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کے لیڈرشپ میں ایک دستہ تیار کیا جس کے اندر 12 صحابہ اکرام موجود تھے، اور اس دستے کو نخلہ نام کی ایک جگہ کی طرف روانہ کر دیا۔ اتفاق کی بات تھی کہ جب یہ دستہ نخلہ نام کی اس جگہ پر جا رہا تھا، اسی دوران ملک شام سے ایک قافلہ لوٹ رہا تھا جو کہ مکہ شریف جا رہا تھا۔ اس قافلے کے اندر قریش کے بڑے بڑے سردار تھے اور قریش کا بہت زیادہ مال اس قافلے میں موجود تھا۔ حضرت عبداللہ بن جس رضی اللہ تعالی عنہ اور مکہ کے اس قافلے کا اتفاق سے آمنا سامنا ہوا، ان دونوں کے درمیان جھڑپ ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن جس رضی اللہ تعالی عنہ کا پلڑا اس جھڑپ میں بھاری رہا اور انہوں نے ایک کافر کو مار گرایا جس کا نام تھا عمرو بن حضری۔ اس کے علاوہ بھی 2 لوگوں کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قید کر لیا اور باقی مال غنیمت لے کر کے مدینہ شریف کے لیے روانہ ہو گئے۔ لیکن جب وہ مدینہ شریف میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن جز رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حرکت کو بہت بری طریقے سے کنڈیم کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن جز، میں نے تمہیں وہاں قریش کے اوپر نظر رکھنے کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ ان کا قتل کرنے کے لیے۔ اور آپ علیہ السلام اس بات سے، اس واقعے سے اتنا ناراض ہوئے کہ انہوں نے مال غنیمت لینے سے بھی انکار کر دیا۔ مدینہ شریف میں تو کچھ یہ صورت تھی، لیکن جب اس جھڑپ کی خبر مکہ شریف تک پہنچی تو مکہ میں نفرت کے بازار گرم ہو گئے، کیونکہ جو شخص اس جھڑپ میں مارا گیا تھا اور جو 2 لوگ قید ہوئے تھے، ان کا تعلق مکہ کے بڑے بڑے سرداروں سے تھا، اور اس وجہ سے مکہ کے سرداروں کی دشمنی مسلمانوں سے 2 گنی ہو گئی۔ اور اس واقعے کے 2 مہینے کے بعد آیا رمضان، 2 ہجری کا وہ رمضان جس نے دنیا کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیا۔ اور رمضان آتے آتے چیزیں اور بھی زیادہ گرم ہوتی چلی گئیں، اور پھر آیا 12 رمضان کا دن، یعنی جنگ بدر سے 5 دن پہلے 12 رمضان کے دن آپ علیہ السلام کو ایک خبر ملی کہ ملک شام سے مکہ شریف کی طرف ایک قافلہ جا رہا ہے جس میں قریش کے بڑے بڑے سردار ہیں، جس قافلے کو لیڈ کر رہے ہیں ابو سفیان۔ اور میں جو ابھی آگے قافلہ ابو سفیان کا ذکر کروں گا، اس سے آپ اسی قافلے کو مراد سمجھیے گا۔ تو آپ علیہ السلام کو جب خبر ملی کہ قافلہ ابو سفیان ملک شام سے مکہ شریف کی طرف جا رہا ہے، جس کے اندر قریش کے بڑے بڑے سردار ہیں، جس کے اندر مال غنیمت بھرا پڑا ہے، اور یہ قافلہ ہر صورت میں مکہ کے اہم قافلوں میں سے ایک قافلہ ہے، تو آپ علیہ السلام نے 12 رمضان کو انصار اور مہاجرین صحابہ اکرام کو اپنے پاس بلایا۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ ویسے ہی قریش کے دستے ہماری چاراگاہوں میں گھس کر لوٹ مار کیا کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی نقصان پہنچایا کرتے ہیں، کیوں نہ جو یہ قافلہ ابو سفیان جا رہا ہے اس پر ہم لوگ سامنے سے جائیں، حملہ کریں اور اس کے بعد اکنامک پریشر بنائیں، چونکہ یہ اتنا بڑا قافلہ ہے، اس کو اگر ہم لوگوں نے روکا، اس کے بعد قریش کے اوپر یہ پریشر بنے گا کہ وہ آ کے مسلمانوں سے معاہدہ کر لیں اور جنگ ٹل جائے۔ اسی انٹینشن اور آبجیکٹیو کے ساتھ آپ علیہ السلام مدینہ شریف سے نکلے اور قافلہ ابو سفیان کی طرف بڑھنے لگ گئے۔ یہ خبر جب قافلہ ابو سفیان تک گئی تو قافلہ ابو سفیان کے لیڈر ابو سفیان نے 2 چیزیں کی۔
انہوں نے پہلی چیز تو یہ کی کہ انہوں نے ایک تیز رفتار میسج مکہ پہنچا دیا، جس میں یہ لکھا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں اور مجھے بچانے کے لیے آپ لوگ مکہ شریف سے آئیں۔ یہ خط جب مکہ شریف میں پہنچا تو مکہ میں بیٹھے لوگ قریش کی جو اتنے دن سے دشمنی کی آگ میں لرز رہے تھے، ان کو ایک موقع مل گیا جنگ کرنے کا۔ یہ خط ملنے کے ترنت بعد مکہ والوں نے 1000 کا بڑا لشکر لیا، کھانے پینے کے لیے راشن لیے اور مدینہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ دوسرا کام ابو سفیان نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے قافلے کا راستہ بدل لیا۔ وہ مدینہ شریف سے ہو کر کے نکلنے کی بجائے انہوں نے سمندر کے راستے سے نکلنا پریفر کیا اور اپنے پورے قافلے کو سمندر کے راستے سے مکہ شریف لے کے گئے۔ اور مکہ سے نکلی فوج کی خبر جب آپ علیہ السلام تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور ان سے فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سفر کے دوران ایک بڑی جنگ ہونے والی ہے۔ صحابہ کرام نے یہ سن کر آپ علیہ السلام کی اطاعت کی اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری ظاہر کی، لیکن چونکہ صحابہ کرام صرف ابو سفیان کے قافلے کا راستہ روکنے کے لیے آئے تھے، لہٰذا ان کے پاس نہ کوئی بہت بڑے جنگی سامان تھے، نہ ان کے پاس زیادہ گھوڑے تھے، نہ ان کے پاس تلوار تھے۔ اس کا ایک ریزن یہ بھی تھا کہ مسلمان اس وقت بہت غریب تھے، اور ستم بالائے ستم یہ کہ مسلمان ابھی جنگ کرنے کے لیے نکلے بھی نہیں تھے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے جب اس چیز کو فرمایا کہ جنگ ہو سکتی ہے تو صحابہ اکرام پیچھے نہ ہٹے بلکہ شیر دلی سے آپ علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور پھر مدینہ سے 1 میل دور نکلنے کے بعد آپ علیہ السلام نے چھوٹے بچوں کو واپس مدینہ جانے کا حکم دیا۔ اور ادھر ابو سفیان کا قافلہ چونکہ مدینہ شریف کی طرف سے نکل ہی نہیں رہا تھا، وہ سمندر کے راستے سے نکل رہا تھا، لہٰذا وہ صحیح سلامت مکہ پہنچ گیا۔ اور جب قافلہ ابو سفیان مکہ پہنچ گیا تو ابو سفیان نے پھر ایک تیز رفتار میسج مکہ کی اس فوج کے طرف روانہ کیا جو کہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلی تھی۔ اس خط کے اندر یہ لکھا تھا کہ میرا قافلہ یعنی ابو سفیان کا قافلہ صحیح سلامت مکہ پہنچ گیا ہے، لہٰذا اب مسلمانوں سے جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ واپس مکہ لوٹ آئیں۔ ابو سفیان کا یہ خط جب قریش کی فوج تک پہنچا تو قریش کے کچھ بڑے سرداروں نے کہا کہ اب جنگ کا کیا فائدہ، جب ابو سفیان کا قافلہ مکہ پہنچ ہی گیا ہے لہٰذا ہم لوگوں کو بھی مکہ واپس چلے جانا چاہیے جب وہ پروٹیکٹڈ ہے، وہ سیکیور ہے۔ لیکن قریش کے اندر کچھ ایسے سردار بھی تھے جن کو یہ خبر مل چکی تھی کہ مسلمان جو مدینہ سے نکلے ہیں ان کی تعداد صرف اور صرف 313 ہے، اور ان کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ ایک چھوٹے سے چراغ کی طرح ہیں کہ جن کو ابھی بجھانے سے اچھا موقع کبھی نہیں ملے گا۔ لہٰذا قریش کے بڑے سردار جیسے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ان لوگوں نے باقی سرداروں کو اس چیز پر راضی کیا کہ بھلے ہی قافلہ ابو سفیان اطمینان سے مکہ پہنچ گیا ہے، ہم چلتے ہیں اور مسلمانوں سے مقابلہ کرتے ہیں اور آج مسلمانوں کا قصہ پاک کر دیتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن دوستوں وہ کہتے ہیں نا کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے، ایگزیکٹلی یہی ہوا قریش کے ساتھ۔ چاہتے تو وہ مکہ شریف لوٹ سکتے تھے، لیکن ان کو خود اپنی موت پیاری تھی، ان کو اپنے اوپر اتنا تکبر تھا کہ ان کی فوج بڑی ہے، ان کی فوج اچھی ہے، لہٰذا وہ مسلمانوں کو مار ڈالیں گے۔ اور ان کا بھرم ٹوٹا 17 رمضان کو۔ 17 رمضان یہ دن تھا کہ جب دونوں فوج بدر کے مقام پر پہنچ گئے۔ بدر مدینہ شریف سے 80 کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے۔ اس گاؤں کے اندر ایک کنواں ہوا کرتا تھا جس کے مالک کا نام تھا بدر، لہٰذا اس کنویں کی بنیاد پر گاؤں بدر کے نام سے مشہور ہوا، جس کے پاس میدان تھا، اور اس میدان میں یعنی میدان بدر میں مسلمانوں اور قریش کی فوج آمنے سامنے آئی۔ میدان بدر میں بھی قریش کو ہی فائدہ ہوا۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ میدان بدر میں مسلمانوں سے پہلے قریش آ گئے تھے، لہٰذا انہوں نے میدان کی جو بہترین پوزیشن تھی جہاں پانی اویلیبل تھا یا جو اونچی جگہ تھی اس پر قبضہ کر لیا تاکہ وہ مسلمانوں کو آسانی سے نشانہ بنا سکے۔ مسلمان چونکہ وہاں لیٹ پہنچے تھے لہٰذا ان کو بچی کچی خراب اسٹریٹجک لوکیشن پر ہی رکنا پڑا۔ یہ جو میپ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہے جنگ بدر کا وہ میپ جہاں پر مسلمانوں کے کنارے پہاڑ کی چوٹیاں موجود ہیں اور دوسری طرف بھی ایک پہاڑ موجود ہے، تیسری طرف ریتیلی زمین ہے۔ اسی کے برعکس کافروں کی طرف
زمین ہے جو کہ ایک ریتیلی ہے اور ایک زمین ہے جو کہ تھوڑی کم ریتیلی ہے۔ تو قریش پہلے سے ہی مضبوط تھے کیونکہ ان کے پاس فوج اچھی تھی، ان کے پاس کھانا زیادہ تھا، ان کے پاس گھوڑے زیادہ تھے۔ اس کے علاوہ ان کے اوپر اور مہربانی ہو گئی کہ ان کو میدان جنگ میں اچھی لوکیشن مل گئی۔ مسلمانوں کو تھوڑی سی کمپیریٹیولی خراب لوکیشن ملی۔ لیکن ساتھیو اللہ کی شان دیکھیے کہ جنگ بدر سے پہلے ہی میدان میں بارش ہو گئی۔ کافر جہاں کھڑے تھے تو ان کے آس پاس کی زمین ایک دم مٹی گیلی ہو گئی، جس سے ان کا چلنا دشوار ہو گیا۔ اس کے برعکس مسلمانوں کی زمین چلنے لائق ہو گئی، اور اس بارش کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا۔ اور 16 رمضان کی رات کو، یعنی دوسرے دن جنگ بدر تھی، اس سے پہلے آپ علیہ السلام اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ میدان جنگ میں گئے۔ آپ علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی لکڑی لی اور نشانات بنانا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، یہ آپ کس چیز کے نشان بنا رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ نشان ہے جہاں پر کافروں کے بڑے بڑے سردار مریں گے۔ آپ علیہ السلام نے اس طریقے سے لکڑی کا نشان بنایا اور بتایا کہ یہاں پر ابو جہل مرے گا۔ آپ علیہ السلام نے نشان بنایا اور بتایا یہاں پر عتبہ مرے گا۔ آپ علیہ السلام نے نشان بنایا اور بتایا یہاں پر شیبہ بنے گا۔ اسی طریقے سے بڑے بڑے سرداروں کے نام بتاتے گئے اور ان کے قتل ہونے کی جگہ تک بتاتے چلے گئے۔ اور پھر آیا 17 رمضان 2 ہجری، ایک ایسی ڈیٹ جس نے مسلمانوں کی دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ عرب ورلڈ میں جو وار کا طریقہ تھا وہ آج کے وار کے طریقے سے تھوڑا سا الگ تھا۔ وہ لوگ ایک دم سے فل اسکیل حملہ نہیں کرتے تھے، اس کی بجائے اسٹارٹنگ میں وہ اپنے کچھ امپورٹنٹ لوگوں کو بھیجتے تھے اور سامنے سے کچھ امپورٹنٹ لوگ آتے تھے، پھر 1 to 1 فائٹ ہوتی تھی اور جو جیتا تھا تو پہلا اسٹیج اس کا جیتا ہوا مانا جاتا تھا۔ اور اسی عرب دنیا کی طرز پر پہلی لڑائی کا آغاز ہوا، جس میں قریش کے 3 بڑے سردار آئے جن کا نام تھا عتبہ، شیبہ اور تیسرا ولید بن عتبہ۔ اور ان تینوں کے مقابلے میں آپ علیہ السلام نے 3 صحابہ اکرام کو بھیجا، لیکن ان تینوں نے بہت گھمنڈ میں کہا کہ میرے برابر کا کوئی بھیجیے، یہ لوگ میرے برابر کے نہیں ہیں۔ لہٰذا ان 3 صحابہ اکرام کو پیچھے بلایا گیا اور مسلمانوں کی فوج سے 3 بڑے صحابہ اکرام کو بھیجا گیا، جن کا نام تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرے تھے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اللہ کے ان 3 شیروں نے قریش کا تکبر توڑا۔ سب سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شیبہ کو قتل کیا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ولید بن عتبہ کو قتل کیا، لیکن حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عتبہ کے درمیان ایک بہت ڈیڈلی مقابلہ ہوا، جس میں حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عتبہ دونوں گھائل ہوئے، جس کو دیکھتے ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جلدی سے آگے بڑھے اور عتبہ کو بھی قتل کر ڈالا۔ جب قریش کے سرداروں نے اپنے خیمے سے یہ چیز دیکھی کہ ان کے تینوں سردار مار دیے گئے ہیں اور مسلمانوں کا ایک بھی فرد نہیں مارا گیا ہے، تو وہ غصے سے پاگل ہو گئے۔ ان کا گھمنڈ تو اب ٹوٹ چکا تھا، لیکن ان کا غصہ 10 گنا زیادہ بڑھ گیا تھا، اور اس غصے میں انہوں نے ترنت فل اسکیل حملہ کر دیا۔ اپنی پوری 1000 کی فوج، جس میں سے 100 گھڑ سوار تھے، ان کو چھوڑ دیا 313 صحابہ اکرام کے اوپر، جس میں سے صرف 200 گھڑ سوار تھے، اور ہر صحابہ اکرام کے پاس تلوار تک نہ تھی۔ لیکن اس فل اسکیل حملے کے باوجود کافروں کو مسلمانوں کے اوپر کوئی بہت زیادہ قوت نہیں ملی، بلکہ مسلمانوں نے بڑے بڑے کافروں کو اس میں مار گرایا، اور اسی حملے میں ابو جہل مارا گیا۔ اور اس فل اسکیل انویژن میں جب 1000 کا لشکر سامنے سے آ رہا تھا تو مسلمانوں کی فوج سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اتار دیا تھا، اور اس چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی سورہ الانفال میں اس طرح فرماتا ہے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی تھی اور فرمایا میں مدد 1000 فرشتوں سے کروں گا جو کہ ایک کے بعد ایک آئیں گے۔ اور مسلمانوں کی طرف سے فرشتوں نے کافروں پر حملہ کیا، اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو دیکھا کہ اپنے آپ
کافر مر رہے تھے، گویا کہ فرشتے ان کو آ کر کے مار رہے تھے۔ اور اس فل اسکیل لڑائی میں قریش پوری طریقے سے کمزور پڑ گیا۔ قریش کے 70 لوگ مارے گئے اور 70 لوگوں کو قید کر لیا گیا۔ جب اتنی بڑی تباہی قریش نے دیکھی تو باقی کے جتنے لوگ تھے وہ سب بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں نے یہ ہسٹوریکل جنگ جیت لی۔ اس جنگ میں جہاں کافروں کے 70 لوگ مارے گئے تھے اور 70 قید ہوئے تھے، اس میں مسلمانوں کے صرف 14 صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے۔ پوری دنیا نے یہ دیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کی مدد فرمائی اور پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قیادت میں کس طریقے سے کمزور، بوڑھے، بنا ہتھیار والے مسلمانوں نے طاقتور اسٹینڈنگ آرمی کا مقابلہ کیا، اور نہ کہ صرف مقابلہ کیا بلکہ بری طریقے سے ہرایا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اس دن کو یوم الفرقان کے نام سے پکارتا ہے۔ یوم الفرقان کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا دن جس نے فرق کر دیا مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، اچھائی اور برائی کے درمیان۔ جنگ بدر میں موجود صحابہ اکرام سے اللہ تعالیٰ بے حد راضی ہوا اور باقی کے صحابہ اکرام پر جنگ بدر کے صحابہ اکرام کو فضیلت دی جاتی ہے۔ ایک حدیث ہے جو کہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے بدر میں شامل لوگوں کی طرف سے دیکھا اور فرمایا، جو چاہو کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں اس حدیث کو سمجھا جائے تو وہ کچھ یوں ہے کہ جنگ بدر میں موجود لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے، وہ جو چاہے کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے گا۔ نہ کہ صرف صحابہ اکرام بلکہ قرآن شریف میں جن 1000 فرشتوں کا ذکر ہوا ہے جنہوں نے صحابہ اکرام کی طرف سے کافروں کے خلاف لڑائی کی تھی، ان کی فضیلت بھی اور فرشتوں سے بڑھ کر ہے۔ اس کا ذکر بھی ہمیں حدیث میں ملتا ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو دوستو یہ میری چھوٹی سی کوشش تھی اپنی طرف سے آپ کو یہ بتانے کی کہ جنگ بدر کے بیک گراؤنڈ کیا تھا، جنگ بدر کے دن کیا ہوا اور جنگ بدر کے بعد کیا معاملات پیش آئے۔ ابھی آپ کے دل میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ جو کافر جنگ بدر سے بچ کے باہر بھاگ نکلے تھے، کیا ان لوگوں نے واپس مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کیا ان کی دشمنی ٹھنڈی پڑ گئی؟ کیا مکہ کے کافر باز آ گئے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ ایون مکہ کے کافروں کی دشمنی اور بدلے کی آگ 2 گنی ہو گئی۔ اب 313 کمزور صحابہ اکرام سے ہارنے کے بعد ان کا گھمنڈ ٹوٹ چکا تھا، اور اس جنگ کے بعد دھیرے دھیرے مسلمانوں کا بول بالا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ لیکن مکہ کے کافروں نے بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی۔ اس کے بعد بھی کچھ سرکمسٹانسز ایسے بنے کہ اسی نفرت، اسی بدلے اور ان سرکمسٹانسز کی بنیاد پر اسلام کی ایک اور بہت اہم جنگ احد ہوئی۔ اب جنگ احد کیا ہے وہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں آپ کو دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا، تو اس چیز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں، فیملی کے ساتھ شیئر کریں، اور جو میں نے جانکاری دی اس کے ریفرنسز میں انشاءاللہ تعالی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ اگر آپ شوق رکھتے ہیں ریفرنسز کو چیک کرنے کا تو آپ وہاں سے جا کر کے ان کتابوں کو اور ان ریفرنسز کو پڑھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔